قرآن شریف کے ایک سورہ الفیل میں، اور اس میں بات کی گئی ہے ابابیل چڑیا کی. اس میں بات ہوئی ابابیل چڑیا کی، لیکن جب میں نے اس کی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ابابیل کا مطلب تو جھنڈ ہوتا ہے. لیکن اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو ابابیل چڑیا بھی ہو سکتی ہے اور ایک ابابیل جھنڈ بھی ہو سکتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو اس سورہ میں، اس سورہ الفیل میں ابابیل کی بات ہوئی. الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا آپ کے رب نے. الم تر کیف فعل، کیسا کیا ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ان ہاتھی والوں کے ساتھ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کے رب نے کیا کیا، کیسا کام کیا، اقدام کیا ان ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل، کیا نہیں کر دیا، الم یجعل کیدہم ان کے منصوبے کو، قیدہ کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ، ہم ان کے منصوبوں کو. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے نہیں کر دیا ان کے منصوبوں کو بیکار، برباد، ختم. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم، اور بھیج دیا علیہم ان کے اوپر. الی کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر. وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو طیرن کا مطلب یہاں پر ہے چڑیا. بڑی خاص انٹرسٹنگ لگا مجھے یہ جان کے کہ طیرن کا مطلب تو برڈس ہیں. تو ابابیل، پھر ابابیل کیا ہے، تو ابابیل کا مطلب ہوتا ہے ایز اے ورڈ گروپ، فلاک آف دا برڈس، مطلب چڑیوں کا جھنڈ، ایک بہت بڑا جھنڈ جس کی چونچ میں اور جس کے پنجوں میں پتھر تھا، اور جو کنکریوں کو لے کے، مٹی کے کنکر کو لے کر آسمان کی بلندیوں سے چھوڑتے تھے، اور وہ جب لوگوں کے، ہاتھی والوں کے اوپر گرتا تھا تو ان کی ساری اکڑ نکل گئی، مطلب کہ بہت ہی تیز ان پہ لگتا تھا اور وہ سارے برباد ہو گئے، اور بھوسے کی طرح سے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے ان کی حالت ہو گئی. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. وارسل علیہم، اور پھر ہم نے بھیج دیا، وارسل، اور ہم نے بھیج دیا علیہم ان کے اوپر، طیرن ابابیل چڑیوں کا ایک جھنڈ. تو ابابیل ایک چڑیا بھی ہوتی ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ ابابیل چڑیا کی بھی بات ہو رہی ہے اور چڑیوں کے جھنڈ کی بھی بات ہو رہی ہے. طیرن مطلب برڈ، ابابیل ایک ابابیل چڑیا، اور ابابیل کا مطلب جھنڈ، دا فلاک آف دا برڈس. یہ کئی میننگ ایک ساتھ بنتی ہیں. تو انشاءاللہ بالکل ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جھنڈ بھیجی ہوگی چڑیاؤں کی، وہ ابابیل چڑیاؤں کی جھنڈ ہوگی، اور ابابیل کا مطلب بھی جھنڈ ہوتا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے نوٹ کرنے کی. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ، انہوں نے پھینک دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، اسٹرائک کیا ان کے اوپر، بحجارۃ، حجارہ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، بحجارۃ من سجیل، جو سوکھی مٹی کے بنے ہوئے پتھر تھے. مطلب کہ سوکھی مٹی سے بنے ہوئے جو سوکھ کے کڑے ہو جاتے ہیں، کھنکھناتی ہوئی مٹی ہوتی ہے، اور پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے وہ، لیکن مٹی کے بنے ہوئے کنکر. تو ایسی کوئی جگہ ہوگی جہاں پر اس طرح کے پتھر، مٹیاں ہوں گی جو سوکھ کر بہت سخت ہو گئی ہوں گی، ان کو اٹھا کر انہوں نے اسٹرائک کیا، ان کے اوپر چھوڑ دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کا مطلب ہے کلے، مٹی کے، کچی مٹی کو ہم کلے کہتے ہیں، اور کچی مٹی کے پک جانے کے بعد اسے ہم سجیل کہتے ہیں، اور اس سے جو بنتا ہے حجارہ، وہ کنکر، اس کو حجارت بولتے ہیں. حجارہ مطلب پتھر. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم، پھر کیا ہم نے نہیں کر دیا، فجعل، پھر کیا اس نے نہیں کر دیا، جعل مطلب اس نے کون، اللہ تعالیٰ نے. فجعلہم، پھر کیا اس نے نہیں کر دیا، فجعلہم کعصف مأکول، انہیں جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرف. کعصف کا مطلب ہوتا ہے لائک
لائک بھوسا اور ہسک بولتے ہیں اسے، کہ بھوسے کھایا ہوا بھوسا، کا اسفم معقول، معقول اس کی طرح سے ملتا جلتا. فجعلہم تو کیا نہیں بنا دیا اس نے، فجعلہم ان لوگوں کو، ہم مطلب ان لوگوں کو، فجعلہم کعصفٍ معقول پھر کیا اس نے نہیں بنا دیا ان لوگوں کو جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا، جیسے کہ جانور کا کھایا ہوا بھوسا. جب جانور کسی بھوسے کو، کسی کھانے کو کھا کر کچل کر پھینک دیتا ہے، وہ نہیں کھانا چاہتا، اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی جو حالت ہوتی ہے ویسی حالت ان کنکریوں، ان پتھروں کے مارنے سے ان اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا، جو کہ کعبہ شریف کو گرانے کے نیت سے مکہ شریف کے پاس آئے تھے. تو اس زمانے میں ہمارے نبی نہیں آئے تھے دنیا میں، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا ان کے دادا کے زمانے میں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ کیا آپ نے نہیں جانا، علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے منصوبوں کو ہم نے کیسے پست کر دیا، بیکار کر دیا. ان کے اوپر چڑیاں بھیج دی، چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے چھوٹے کنکریوں، جو چڑیا کی اوقات ہے وہ چھوٹے پتھر ہی وہ کیری کر سکتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ کیری نہیں کر سکتی. تو یہ بتانے کے لیے کہ چھوٹی چڑیوں کے ایک جھنڈ جو کنکروں کو لے جا کر ان کے اوپر اسٹرائک کرتا، ترمہم بحجارۃ، ان کے اوپر چھوڑ دیتا تھا، اسٹرائک کرتے تھے. اور جس کی چوٹ سے، جس کی مار سے ہاتھی اور ہاتھی پر بیٹھے ہوئے زرہ لگے ہوئے جو آرمی تھی وہ ساری برباد ہو گئی. وہ کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح سے میدان میں چتر بتر کے مر گئے. اور وہ ابراہہ بھی مر گیا، ابراہہ نام کا ہی شخص تھا جس نے یہ ایکسپیڈیشن شروع کیا تھا، تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کے حکم کے سامنے بڑی بڑی چیزیں چٹکیوں میں ختم ہو جاتی ہیں. اور اس چیز کو ہم آپ اپنی زندگی میں نہیں سمجھتے کیونکہ ہم لوگ بڑے بے صبر ہیں. انشاءاللہ آگے پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.